ضرور کریں. پروگرام دیکھنے اور شیئر کرنے کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے میرے ساتھ آج ایک بہت ہی اہم سیاسی شخصیت، روشن خیال، شعلہ بیاں مقرر، موجودہ حالات پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت، اور سب سے بڑی بات کہ ان کی سیاست میں شمولیت سے، ان کی سیاست میں آنے سے حلقہ نمبر 2 میں ایک بڑی قداور شخصیت کا اضافہ ہوا ہے. میری مراد چودھری خلیق الزمان صاحب ایڈوکیٹ ہیں، جو ریٹائرڈ کسٹوڈین بھی ہیں، آج میرے مہمان ہیں، اور تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے انہوں نے حلقہ نمبر 2 سے سیاست باقاعدہ آغاز کر دیا ہے. میں چوہی صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ڈالا اور میرے ساتھ پروگرام میں شمولیت اختیار کی. چوہی صاحب، سب سے پہلے تو آج آپ اپنا تعارف کرائیں اور بہت شکریہ آصف قریشی، شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں یہ موقع دیا کہ میں آپ کے سوالات اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. اس پہ میں آپ کا ذاتی طور پر بہت شکر گزار ہوں. جہاں تک آپ نے شاید تعارف کی بات کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے تعارف کی اس طرح ضرورت تو نہیں ہوگی. بندہ ناچیز فیض پور شریف ڈانگری بالا سے تعلق رکھتا ہے، بڑا معروف قصبہ ہے، اور میرے والد جو ہیں وہ مجاہد ملت صوفی محمد یعقوب شہید، وہ آزاد کشمیر اور بالخصوص میر پور کی ایک بڑی نامور سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت تھی. تو میں اسی گھر میں پلا بڑا، اور جو آستانہ عالیہ فیض پور شریف ہے، حضرت قبلہ خواجہ حافظ محمد علی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب ان کی چونکہ بہت گہری ارادت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، اور ان کے مرید خاص تھے، آپ کی بڑی نظر کرم تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آستانے سے بھی چونکہ براہ راست ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ بھی میرے اس تعارف شامل ہے کہ میری جو ابتدائی بچپن کا زمانہ ہے اسی آستانہ عالیہ کے فیوز و برکات، اور وہیں جو ہے میں نے حضرت صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن مدد اللہ علی، حضرت پیر صاحبزادہ محمد عتیق الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی، جو معروف روحانی پیشوا ہوئے، ان سے میں نے بھی خود قرآن کریم جو ہے وہ باقاعدہ ترجمہ کے ساتھ ان سے پڑھنے کا مجھے یہ موقع بھی اور سعادت بھی حاصل ہوئی، اور ان کی نظر کرم آج تک پورے خاندان پہ ہے. تو میرا تو تعارف مختصر یہ ہے. جی ہاں، ماشاء اللہ جی، بہت اچھا تعارف ہے آپ کا، آپ کے بزرگوں کا، اور بالخصوص جس یونین کونسل ڈانگری شریف کا آپ نے ذکر کیا، یہ اس مٹی سے آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے نامور پیدا ہوئے ہیں. ظاہر ہے جب بزرگوں کا ذکر کریں تو پھر اگر سیاست میں آئیں تو دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر بلکہ حلقہ نمبر 2 میں جتنے بھی ہمارے ممبران اسمبلی اس وقت تک آئے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی جو ہے وہ یونین کونسل ڈانگری شریف سے ہی رہا ہے. آپ کیپٹن صاحب مرحوم دیکھ لیں، چودھری مجید صاحب جو اس وقت ہمارے ممبر اسمبلی ہیں، صاحبزادہ پیر عتیق الرحمان صاحب دیکھ لیں. تو بات کو آگے شروع کرنے سے پہلے چوہے صاحب یہ بتائیں کہ آپ ایک عرصہ تک
چودھری مجید صاحب کے ساتھ رہے؟ آپ پیپلز پارٹی میں تھے یا صرف چودھری مجید صاحب کے ساتھ تھے؟ کیا وجہ ہوئی چودھری صاحب کو چھوڑنے کی؟ سیاست کوئی موروثی سیاست کی وجہ سے آپ اس گیم سے پیچھے ہوئے چودھری صاحب سے، کہ وہاں پر جو ہے وہ صرف نسل در نسل، بظاہر تو ہم سنتے ہیں کہ جی سیاست میں جی کہ جی بس یہ جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے جی، بس اس میں کوئی جو ہے وہ موروثیت اس میں بالکل نام و نشان نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تو ہم سنتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر دیکھا جائے تو جب اس والد ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا، اور یا اگر بیٹی ہے تو بیٹی، آپ دیکھ لیں پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست میں موروثی سیاست کا جب ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہے۔ تو ایک کیا یہ وجہ تھی کہ آپ چودھری صاحب کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں آئے، یا کیا وجہ ہوئی؟ تھوڑا سا ہم آج یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آصف قریشی صاحب، بڑا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کے بلکہ سوالات ہیں آپ کے، اس کے بہت سارے حصے ہیں ماشاءاللہ، تو میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ، چونکہ آپ کے اس پروگرام میں ٹائم کرنا پڑے گا۔ دراصل یہ ہے کہ جب میں 73 میں میرے والد جو ہیں وہ شہید ہوئے، اس وقت میری عمر جو ہے وہ تقریباً 13 سال تھی، اور آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ 13 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو اس وقت میں نے اس نظر سے دیکھا کہ میں محسوس کرتا تھا کہ میں ایک بالغ نظر ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا بزرگوں کی عنایات اور ان کے فیض و برکات کی وجہ سے۔ تو میں نے اس ماحول میں ایک جد و جہد اور سٹرگل شروع کی، اور جو پھر میں کالج یونیورسٹی تک گیا، اور پھر میں نے لا کیا، اس کے بعد اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا، اور میں آزاد کشمیر کے ایک معروف بڑی شخصیت، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، عبد الخالق انصاری مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دیں، ریاست کے بڑے آدمی تھے اور آزادی کشمیر کے لیے ان کی بڑی خدمات تھیں۔ میں نے ان کے ساتھ اپنی وکالت کا عملی طور پر آغاز کیا، اور کچھ عرصے کے بعد 90 کا، آپ یوں کہہ لیں کہ 90 کا الیکشن تھا، اور فضا جو ہے یہ آپ حلقے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت پیپلز پارٹی کا پاکستان کے اندر بھی محترمہ کی گورنمنٹ موجود تھی، تو اس کے ذریعے سے یہاں چونکہ انتخابات ہو رہے تھے، اور ان انتخابات میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اس اعتبار سے کہ چلیں ایک اچھے کاز کے لیے، چلیں کسی مقصد کے لیے جو ہے وہ مجھے ضرور اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے تھے کہ آزاد کشمیر اور بالخصوص ہمارے حلقے کے اندر کوئی نئی قیادت جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو اس اعتبار سے میں نے اس وقت، لیکن کچھ عرصے کے فوری بعد جو ہے مجھے میں یہ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو میں چونکہ آپ کے اس پروگرام میں شاید اس طرح اظہار نہ کر سکوں کہ مجھے گورنمنٹ سروس پہ جو ہے وہ جانا پڑا، اور کیوں گیا، کس طرح ہوا، یہ کیا عوامل تھے، کیا فیکٹر تھے، یہ تقریباً آلموسٹ سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے واقف بھی ہیں، حلقے کے بطور خاص حلقے کے جو لوگ ہیں، لیکن میں نے اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بادل نخواستہ اس کو میں نے قبول کیا، لیکن جب میں نے ایک چیز کو قبول کیا تو پھر ظاہر ہے مجھے اللہ کی منشا جو ہے سامنے رکھنا پڑتا تھا کہ شاید اللہ کی منشا یہی تھی، ورنہ 90 کا جو الیکشن تھا، آصف قریشی صاحب آپ اپنے بزرگوں سے، عزیز و اقارب سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس 90 کے الیکشن کے اندر جو کیمپین تھی، اس میں تمام لوگ جو ہے وہ یہ اندازہ کر رہے تھے کہ اگر میں عملی سیاست میں موجود ہوں یا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈے ول کم کہ شاید میں ریاست آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم ہو سکتا تھا۔ یہ میں بھرپور طریقے سے اس لیے اس کا اظہار کرتا ہوں کہ اس وقت کی یہ سوچ جو ہے وہ موجود تھی، لیکن چونکہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح مجھے یعنی جو ہے وہ سروس میں جو ہے وہ آنا پڑ گیا اور کیوں آیا، یہ کہ لمبی داستان ہے، اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد تو میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں رہا، میں نے تو کسی سیاسی جماعت میں، بلکہ میں نے اس وقت بھی کسی سیاسی جماعت کو جو ہے بحیثیت ممبر جو ہے یا میری کوئی رکنیت جو ہے وہ موجود نہیں تھی، تو اس لیے میں تو یہ مغالطہ، یہ غلط فہمی جو ہے وہ شاید لوگوں کے اندر موجود ہو کہ میں کسی سیاسی جماعت میں رہا ہوں، میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور یہ سعادت ہے کہ میں پہلی دفعہ جب عملی طور پر سیاست میں آیا ہوں تو میں نے ایک ہی جماعت تحریک لبیک
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کیا، جوائن کیا. ٹھیک. تو جو گزشتہ الیکشن میں آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار چودھری ظفر انور کی صرف سپورٹ کی تھی، پارٹی میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ نہیں دیکھو، میں سروس میں رہ کے کیونکہ میں سیاست میں ہو ہی نہیں سکتا. ظفر انور صاحب کی بھی میں نے کوئی سپورٹ نہیں کی ہے. کسی بھی میرے اگر کوئی خاندان کے یا میرے قبیلے کے یا میرے عزیز و اقارب نے کسی کو سپورٹ کیا ہو تو وہ الگ بات ہے. میں تو عملی طور پر کسی سیاسی جماعت کا نہ حصہ رہا ہوں، نہ میں نے کسی کو سپورٹ کیا اس اعتبار سے. تو چوہے صاحب، آزاد کشمیر میں اتنی ساری اور جماعتیں بھی تھی اور تحریک لبیک کا انتخاب، اور اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ صاحب یہ بڑی ایک دلچسپ حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ اپنا پروفیشن جو ہے اس کو جوائن کیا ایز اے وکیل، ممبر ڈسٹرکٹ بار کی ممبرشپ میں نے حاصل کی، تو چونکہ بہت میں نے عرض کیا نا کہ جسٹ 90 سے کے بعد جب میں اس سروس کے اندر آیا تو کیوں آیا یا کیوں یعنی ہوا سارا کچھ، وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی کے تسلسل میں میرے ذہن میں یہ موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں لوگوں کی خدمت کے لیے میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ عملی سیاست میں ضرور آؤں گا. اور یہ تھا کہ جب میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ مجھے چونکہ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ابتدائی طور پر جو ہے وہ بحیثیت ایک آزاد حیثیت میں مجھے اپنا جو ہے وہ کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے. میں نے ابتدان جو پریس کانفرنس کی، پریس ریلیز جو جاری ہوا، میڈیا میں بھی، پرنٹنگ پریس میں بھی، پرنٹڈ میڈیا میں بھی آیا اور آپ کے دوسرے الیکٹرانک میڈیا میں بھی، وہ یہی تھا کہ میں نے ایک آزاد حیثیت میں اپنا کمپین جو ہے وہ شروع کیا، اور تاکہ میں جانا چاہتا تھا کہ لوگوں کے پاس میں جاؤں، حلقہ کے پاس، حلقہ کے اندر، اور لوگوں کی رائے معلوم کروں، اپنا میسج ان کو دے سکوں کہ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے اس میدان میں ہوں، تو میں رسپانس دیکھوں. اس کے بعد اگر کوئی مناسب وقت ہوا، مجھے بارہا پریس کے دوستوں نے یہ پوچھا کہ آپ کون سا پلیٹ فارم استعمال کریں گے، کس جماعت میں جائیں گے. میں نے کہا یہ اسی مناسب وقت پر جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کام میں اللہ کی حکمت جو ہے، چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق میں اللہ کی ذات پر بڑا گہرا توقع رکھتا ہوں کہ ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور، اور اللہ کی منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. انسان بہت ساری اپنی عارضی زندگی کے اندر پلاننگ کرتا ہے، منصوبہ جات بناتا ہے، لیکن کئی دفعہ وہ سارے کے سارے دھرے رہ جاتے ہیں، اور کئی دفعہ جو ہے وہ ایک معمولی سی کاوش میں جو ہے وہ آپ بہت کچھ جو ہے وہ حاصل کر پاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی منشا جو ہر کام میں ہوتی ہے. میں نے جب یہ سوچ بچار اور میں اس لوگوں کے پاس جاتا رہا تو اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے فیصلہ کرنا ضروری سمجھا، اور اللہ کی چونکہ اس میں تائید اور مدد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شامل تھی کہ مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم جو میری ذہنی سوچ اور میرے اپنے عزائم جو ہیں وہ ان کے عین مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر جاؤں. اور یہ میرے لیے سعادت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں جو ہے وہ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمیشہ میرا آئیڈیل رہی ہے، اور میں آج اپنے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے گہرا اطمینان حاصل ہے اس لیے کہ اس تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق میں اپنا کام جو ہے لوگوں کی خدمت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی کاوشیں جو ہے ان کو جاری رکھ سکوں. بہت اچھا جی، یہ بڑی اچھی سوچ کے ساتھ آپ میدان عمل میں آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے. چوہے صاحب، اگر ہم بات کریں نظام کی تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ممبران اسمبلی کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا، اسمبلی میں جا کر لوگوں کے لیے کچھ ایسے قانون بنانا، لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ممبران اسمبلی ٹوٹی نلکا کی سیاست میں لوگوں کو الجھائے ہوئے ہیں، اور تبادلوں میں کہ جس نے ووٹ دیا اس کو یہاں پر ٹرانسفر کرنا ہے، جس نے نہیں دیا اس کو وہاں لگانا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو ایک ممبر اسمبلی کا کام ہوتا ہے وہ چھوڑ کر، چونکہ یہ جو کام کرنے کے ہوتے ہیں یہ تھانہ کچہری کی سیاست، یہ ٹوٹی نلکے کی سیاست، یہ تبادلوں کی، یہ لوکل سطح پر ہو سکتی ہے. ممبران اسمبلی کا کام ہوتا ہے اسمبلی میں جا کر لوگوں کے لیے کچھ کرنا، جو لوگوں کی ضروریات ہیں ان کو. لیکن آپ اس سسٹم کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جو ہمارا آزاد کشمیر میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارا نظام ہے، آپ دیکھ لیں کہ اسمبلی میں آئے روز آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہے وہاں پر سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور تصویریں آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟
آصف قریشی صاحب بڑا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت انداز سے اور اپنے درست طور پر یہ کہا ہے، اور میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے، اور وہ المیہ ہے، یہ ہماری سیاست کا المیہ یہی ہے، سب سے بڑا خوفناک منظر ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں اپنے الفاظ میں نے شاید بھی میں پہلا آدمی ہو سکتا ہوں کہ جب میں نے اپنی آزاد حیثیت میں یہ ابھی کمپین شروع کی تو میں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس نظام کو اس لیے تبدیل ہونا چاہیے کہ اس نظام نے اتنی خرابیاں پیدا کی ہیں کہ جو ہمارے حقوق ہیں ان کو ان لوگوں نے احسان میں بدل دیا ہے۔ میں ریاست کا رہنے والا ہوں اور ریاست کے ہر شخص کو آئینی اور قانونی طور پر یہ حق ہے اس کا کہ اس کو سڑک کی، بجلی کی، پانی کی، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی اور کمیونیکیشن کی، جتنی بھی ضروریات ہیں، بیسک نیڈز ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ میرا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اور یہ جو بجٹ ہے یہ لوگوں کا ہے اور یہ لوگوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے۔ لیکن افسوس کہ اگر ویلفیئر اسٹیٹ کوئی موجود ہو تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اور میں نے کسی انٹرویو میں یہ کہا تھا، میں دہرائے دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہ حقوق جن کو احسان میں بدلا گیا ہے، اگر لوگ آج یہ سمجھنا شروع کر دیں، ان کو یہ ایجوکیشن اور اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں اور ہماری نیڈز ہیں اور ضروریات ہیں، یہ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کسی ممبر اسمبلی کا، تو میں سمجھتا ہوں اگر اس بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ سوچنا شروع کریں تو شاید ان میں سے کوئی بھی اپنے نامینیشن پیپر داخل کرانے کے لیے جائے، جو آپ کو اس صف میں موجود نظر آتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک لوگوں کو جو ہے وہ ان کی سوچوں کو یرغمال بنا لیا ہے، ان کی سوچوں اور ضمیر کو اس طریقے سے خریدنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم آپ کو سڑک دے رہے ہیں، ہم آپ کو نالی دے رہے ہیں، ہم آپ کو بجلی دے رہے ہیں، ٹرانسفارمر دے رہے ہیں، کھمبے دے رہے ہیں، لہٰذا آپ ہمیں ووٹ دیں۔ بھائی کیوں؟ ووٹ کے لیے ایک الگ معیار ہے، ووٹ آپ کو آپ نے کس کو دینا ہے؟ لیجسلیشن اسمبلی میں، قانون ساز اسمبلی میں آپ اپنے نمائندہ پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں، جس نے جا کے وہاں قانون سازی کرنی ہے، جس نے وہاں جا کے انسٹیٹیوشن جو ہے ان کی اسٹرینتھن کے لیے قانون جو پاس ہو ان سے اپنی پارٹیسپیشن کرنی ہے، وہاں اس نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ اور ادارے جب مضبوط ہوں گے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، کسی بھی ریاست کے اندر، جب ادارے مضبوط ہوں گے، اداروں کے اندر سیاسی انفلوئنس موجود نہیں ہوگا، ادارے صاف اور شفاف ہوں گے، اداروں کے اندر جو لوگ ایلیویشن ہوگی، جن کی انڈکشن ہوگی، وہ صاف اور معیار پر جائیں گے اور باقاعدہ میرٹ پر جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے کسی شخص کو جو ہے کسی نہ سفارش کی ضرورت ہوگی، نہ کسی رشوت کی ضرورت ہوگی، نہ کسی اپروچ کی ضرورت ہوگی۔ وہ ڈائریکٹ جیسے آپ کے یورپ کے اندر جو ہے وہ ادارے کام کر رہے ہیں، کسی کوئی غرض نہیں ہے کہ کسی ممبر آف پارلیمنٹ کی کچھ چٹ جو ہے وہاں جانی چاہیے، بلکہ ہے ہی نہیں ہے، کسی طرح کا تصور موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کاش کہ یہاں ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ منورہ میں قائم کی گئی، اور پھر سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر اور خلفائے راشدین کے دور کے اندر جو نظام قائم کیا گیا، وہ جب تک نظام نہیں ہوگا تو یہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی ہمیشہ کے لیے ان کے ضمیر اور ان کی سوچیں جو ہیں وہ خریدتے رہیں گے۔ یہ افسوسناک امر ہے، اور آج لوگوں کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بندہ جائے وہ اس بنیاد پر نہ جائے، بلکہ اہلیت، قابلیت اور اس بنیاد پر جائے کہ جا کے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ملک اور قوم کے لیے اپنا رول پلے کر سکے، آزادی کشمیر کے لیے اپنا رول پلے کر سکے، اور ایک نظام جو نظام مصطفیٰ ہے اس کو رائج کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکے۔ بالکل چوہے صاحب، آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے آج تک عام آدمی تک اپنا منشور پہنچنے ہی نہیں دیا کہ ہمارا منشور کیا ہے۔ لوگ بیچارے، صحیح بات ہے آپ کی کہ ابھی اویئر کی ضرورت ہے لوگوں کو، کہ دنیا میں آپ دیکھ لیں، آج امریکہ میں، برطانیہ میں دیکھ لیں کہ لوگ منشور دیکھ کر لوگ ووٹ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی بڑی برادری کا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پارٹی منشور کیا ہے۔ تو آپ نے بات کی ریاست کی مضبوطی کی، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ چونکہ ملازمت میں بھی رہے ہیں کہ ریاست کو مضبوط ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ آپ کتنا بڑا، ابھی 4-5 سال ہو گئے موجودہ حکومت کی اگر ہم بات لے لیں تو انہوں نے احتساب کا ادارہ ہی چیئرمین ہی نہیں بننے دیا، اس لیے کہ ظاہر ہے جب چیئرمین بیٹھا ہوگا تو کرپشن بھی نہیں ہو سکتی، باقی معاملات بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ سارا سسٹم اتنا فرسودہ سسٹم ہو چکا ہے، اس کو آپ اکیلے کس طرح، اگر آپ ممبر اسمبلی بن بھی گئے تو کس طرح بہتر کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں آصف قریشی صاحب ایک اکیلا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ہے اگر اس کا کوئی رول جو ہے
وہ موجود ہے اور اس کی مقصدیت موجود ہے اور اس کے سامنے کوئی مینیفیسٹو موجود ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ ایک تحریک ہوتی ہے. اب دنیا کی تاریخ جو ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی ایک شخص نے اگر کوئی انیشیٹو لیا ہے اگر کسی فورم پہ جا کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر قافلہ جو ہے وہ بن گیا ہے اور اس کے بعد نظام کے اندر جو ہے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ رونما ہوگی. تو اس اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ممبر اسمبلی کے اندر جاتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے، آپ کو میں بے شمار ایسی متعدد مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ جس کی بنیاد پر ایک اکیلے ممبر اسمبلی نے جا کے کوئی تحریک پیش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو مجبور ہونا پڑا کہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ اس تحریک کی بنیاد پر جو ہے وہ تبدیلی جو ہے وہ لے کے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. جب ایک شخص کی آواز، میں سمجھتا ہوں اب تو ایک چونکہ جماعتی پلیٹ فارم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ لوگ اب جس حد تک تنگ آ چکے ہیں باقی اس فرسودہ نظام سے، 72 سالوں سے یہ نظام پاکستان اور آزاد کشمیر میں چل رہا ہے، اور پھر یہ موروثیت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ باپ ہے تو اس کے بیٹا ہے تو اس کا کوئی اور اس کا کوئی کزن ہے یا اس کا بھائی ہے، یا یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ یہ صرف اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے اندر اس طرح کی سیاسی ایجوکیشن جو ہے وہ اویئرنیس نہیں آنے دے گی اور یہ لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا رہا ہے کہ ہم ہی آپ کے چونکہ نمائندے ہیں، ہم ہی آپ کو لیڈ کر سکتے ہیں. بھائی کیوں؟ یہ اور کوئی ڈیزرو نہیں کرتا ہے. جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو آپ سٹیج پہ آپ تقریریں کریں کہ نہیں موروثی سیاست کو ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور جب عملی طور پر اس کا موقع آئے تو پھر اپنے بچوں کو سامنے لے آئیں، اپنے بھائیوں کو سامنے لے آئیں، یا ایک لمبے عرصے تک آپ یہ کہیں گے کہ ہم ہی رولر ہوں گے، ہم ہی حکمران ہوں گے، ہم ہی جو ہے وہ آپ پہ مسلط رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کا تصور اب ختم ہونا چاہیے اور یہ مجھے یقین کامل ہے اب نوجوانوں کے اندر اس حد تک ضرور جو ہے وہ تبدیلی آ گئی ہے ان کے ذہنوں کے اندر اور ان کی سوچ کے اندر کہ یقیناً اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہلکا نمبر کے ہمارے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑی خوشگوار تبدیلی آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. چوہے صاحب، پچھلے ہفتہ آپ بھی ایک احتجاجی تحریک میں شامل تھے. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے حلقہ کی بدقسمتی کہ 16-17 سال ہو گئے ہیں کہ ایک پل 97% مکمل ہونے کے باوجود اس کا 3% کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ بھی اس دن اس پروٹیسٹ میں موجود تھے. کیا وجہ ہے یہ چک ریام پل؟ آپ دیکھ لیں، آپ بھی متاثرین میں بھی شامل ہیں. دوسری دفعہ قربانی دی ہمارے لوگوں نے. آپ دیکھ لیں کہ ایک بار نہیں 2 بار ہم نے اپنے والدین کی قبروں پر پانی پھیرا، جو دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے. میرے خیال میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے والدین کی قبروں پر پانی دیکھتے ہیں. کہنے کی حد تک تو سب کہہ سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پر پانی، اس وقت جو ہماری حالت ہوتی ہے وہ ہم ہی بہتر جانتے ہیں. پھر بھی ہمارے ساتھ یہ اتنا انتقام اور یہ سارا کچھ، کیا اس کے ذمہ دار ہمارے جو ممبران اسمبلی ضلع میرپور کے ہیں وہ ہیں، یا یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ذیلی کنبہ جات کا مسئلہ دیکھ لیں، وہ جوں کا تو پڑا ہوا ہے، لوگوں کی فائلیں مکمل بنی ہوئی ہیں لیکن جو ہے وہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں، اور جو انہوں نے سیکٹرز بنائے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آصف قریشی صاحب، یہ بالکل درست ہے کہ جب قوموں کے اندر اس طرح کا شعور جو ہے وہ بیدار نہیں ہونے دیا جاتا یا نہیں ہوتا تو پھر میں اس نظام کے تناظر میں ہی یہ بات کروں گا. آپ کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا کہ میں نے یہ جو چک ریام پل کی تکمیل کے لیے جو ریلی تھی یا احتجاج تھا اس میں نے بھی اس میں شمولیت کی. شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہاں یہ کہا گیا کہ چونکہ واپڈا نے یہ کہا یا حکومت پاکستان نے، حکومت آزاد کشمیر بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ یہ پل جو ہے یہ ہم آپ کو ایک تحفے کے طور پر دے رہے ہیں. تو میں نے یہ کہا کہ تحفے کن قوموں کو دیے جاتے ہیں اور کون لوگ دیتے ہیں تحفے؟ میری تو تہذیب جو ہے وہ دریا برد ہوئی، پانی کی نظر ہوئی، اور یہ معمولی بات نہیں ہے. ملک پاکستان ہماری امیدوں کا مرکز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج بھی ہم پاکستان کی خوشحالی اور سبز و شاداب رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے کشمیر کا بچہ تیار ہے، جو کہ پاکستان کو کشمیری جو ہیں وہ اپنا مرکز اور محور سمجھتے ہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، دوسری کوئی رائے موجود نہیں ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ کیا اس قربانی کے نتیجے میں کوئی ریلیف ہو سکتا ہے؟
क्या कोई ऐसा पैकेज हो सकता है कि लोग अपनी आबा व अजदाद की कब्रों को दूसरी दफा जो है वो पानी की नजर करें और अपनी तहजीब जो है उसको पानी की नजर कर दें? तहजीबें जो है वो रोज रोज जन्म नहीं देती हैं, सदियों के बाद तहजीबें जो है वो उनको और तहजीबों को कायम रखा। जिस मुल्क में आप बैठे हैं वहां तो मक्तल गायें जो है उनको जो है वो महफूज रखा गया है। ये वर्षा होता है, यहाँ कत्ल गायें जो है वो आपके उस यूरोप के अंदर जो है उनको महफूज क्यों रखा गया? इसलिए कि वो समझते हैं कि ये हमारा एक तारीखी किस्म का, हमारा एक सकाफत का हिस्सा है और इसको बाकी रहना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी में और पाकिस्तान की मोहब्बत में दूसरी बार इतनी बड़ी कुर्बानी दी है जिसका कोई तस्वर नहीं कर सकता। और फिर वापडा ने जो कश्मीरियों के साथ, बिलखुसूस मीरपुर के लोगों के साथ, मुतासिरीन के साथ जो घिनौना किरदार अदा किया है उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। और मैं खुद इस चीज का है नहीं गवाह हूं। मैं अपने कलम से ऐसे ऐसे लोगों के जिनके नाम में थोड़ी सी मामूली सी गलती थी तो उनको ये कहा गया जी कि आपको मुआवजा नहीं मिल सकता, क्योंकि बैरून मुल्क से ओवरसीज से जो आते हैं लोग तो थोड़ा टाइम लेके आते हैं। तो मैंने अपनी जाती हैसियत में अपनी जाती जमानत दे के उन लोगों के मुआवजे जो है वो उनको पे करवाएं कि मैं जाती तौर पर इनको जानता हूं। अगर इनके नाम में या इनकी वलीयत में कोई यानी कोई कमी पेशी आ गई है तो वो रिकॉर्ड की गलती है, लेकिन इनको इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए कि इनको मुआवजा न दिया जाए। आज भी आप अपने वापडा के रिकॉर्ड में देख सकते हैं कि मैंने कई एफिडेविट जो है अपने जाती तौर पर शामिल किए हैं लोगों मुतासिरीन के हक में कि इनको मुआवजे जो है वादा किए जाए। तो ये मैं समझता हूं कि वापडा वालों ने ये कोई तोहफे के तौर पर नहीं है, लेकिन अलमिया फिर वही है उस निजाम की वजह से। अगर अदारे और निजाम बेहतर हो, अदारे साफ हों, अदारों के अंदर लोग बैठने वाले ये महसूस करें कि वाकईतन जो है वो लोगों को जो है इनका राइट है और इनका हक है कि इन्होंने अपने आबा अजदाद की कब्रों को पानी की नजर किया, अपनी जमीनें, अपने मकानात जो है उनको पानी की नजर किया। तो इनको ये खैरात और भीख नहीं है, ये जो कतारों के अंदर इनको लाइनों के अंदर लगा के और महीनों के अंदर, सालों के अंदर इनको रुसवा किया जाए और इनकी इज्जत नफ्स जो है उसको मजरू किया जाए। मैं तो सच्ची बात है खून के आंसू आप भी रोते हैं, मैं भी रोता हूं कि कैसा निजाम है, कैसा फरसूदा निजाम है कि एक कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी देने वालों को जो है वो बेकारी समझा जाए और उनको खैरात के तौर पर ये उनके साथ ये सलूक किया जाए। ये मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक है। और जो निजाम अगर बेहतर होता, मैं फिर वही कहूंगा कि अगर अदारे बेहतर हो, इंस्टीट्यूशन बेहतर हो, उनके अंदर लोग जो मौजूद हो वो सही जो है वो मेरिट की बुनियाद पर वहां बैठे हो, तो मैं ये कह सकता हूं मैं सारी ब्यूरोक्रेसी जो है आजाद कश्मीर की, मैंने पहले भी कहा है कि आजाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी के अंदर अच्छे लोग भी मौजूद हैं और अच्छी तादाद में लोग मौजूद हैं। सिर्फ इस निजाम की वजह से जो है, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमतों के अंदर जो लोग मौजूद होते हैं उनकी अपनी तरजीहात होती हैं और वो अपने अपने मामलात के अंदाज में सारी बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को मुरूद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर अदारे जो है वो साफ और शफाफ हों, सियासी असर सूख से आजाद हो जाएं और किसी तरह की कोई सियासी इन्फ्लुएंस उनके अंदर मौजूद, उनके ऊपर मौजूद ना हो, तो मुझे यकीन है कि अगर निजाम बदल जाए, इस्लामी फिरारी रियासत बन जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ वो निजाम हो, तो हर किसी को मेरिट की बुनियाद पर और बिला इम्तियाज रंग और नस्ल, बिला इम्तियाज किसी बरादरी और कबीले के तमाम हुकूक जो है वो यकसा हासिल हो सकते हैं। तो रठुआ हरियाम पुल जो है ये मैं समझता हूँ कि इसकी कोताही जो है इसमें मौजूद है, सारे लोग मौजूद इसलिए मौजूद हैं कि चूंकि अदारों को बेहतर नहीं बना सके। अगर अदारों को बेहतर बनाते तो क्या है, कहा गया जी के एक पीडी जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है, तो किसके मातहत है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर? क्या हुकूमत पाकिस्तान, वजारत अमूर कश्मीर या हुकूमत आजाद कश्मीर के अंडर है? यही यानी हुकूमतें हैं, या हुकूमत पाकिस्तान है या हुकूमत आजाद कश्मीर है। वापडा भी उनके अंडर है और भी सारे लोग जो है अदारे जो उनके मातहत हैं। तो फिर अदारों की अगर आप तथहीर नहीं कर सकते, अदारों को साफ और शफाफ नहीं बना सकते, तो मैं फिर क्या कह सकता हूँ कि क्या हो सकता है? फिर रियासत के अंदर अदारों को मजबूत बनाने की जरूरत है। अदारों के अंदर जो लोग जो है वो जिनकी इंडक्शन होती है उनको बेहतर बनाने की जरूरत है। मेरिट पर जो है वो लोग वहां मौजूद हों, तो मुझे यकीन कामिल है कि इंशाल्लाह ताला। और ये चकरियाम पुल जो है इसके लिए भी एहतजाज जो है मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है कि आज पहली दफा जो है वो लोगों ने ये महसूस किया कि उन्हें अपने हक के लिए उठना चाहिए और आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये मैं नहीं समझता ये कोई एंटी पाकिस्तान कोई मूवमेंट हो सकती है। ये खुदा ना करे कि लोग इसको ये समझने की मुख्तलिफ ताबीलें होती हैं। नहीं, कश्मीर का रहने वाला बच्चा बच्चा जो है वो पाकिस्तान का सिपाही है। और ये मैं समझता हूँ बिला मुआवजा जो है वो लोग जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए हमारे कश्मीरी जो है वो तैयार रहते हैं हर वक्त। तो मैं ये समझता हूँ ये हकूक है हमारे, ये राइट्स हैं और इन राइट्स पर जो है वो किसी को सियासत भी नहीं करनी चाहिए। राइट्स पे जो है मैं समझता हूँ हकूक पे जो है वो सब लोगों को, चूंकि कॉमन बात है, सब लोगों को अपना शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह जो है वो खड़े रहना चाहिए और ये हक हासिल करना चाहिए। ये तो मामूली सी बात थी,
یہ چکریام پل کا یعنی اس کا بننا جو ہے یہ کیا یہ اس قربانی کا نعم البدل ہے؟ میں تو اس کو نعم البدل میں سمجھتا ہوں کہ آج تک حکومت پاکستان یا وابطہ جو ہے یا حکومت آزاد کشمیر کے پاس کوئی ایسا پیکج سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو ہمارے میر پور کے متاثرین کی قربانی کا نعم البدل ہو سکے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں اپنی ویژن کے مطابق کہتا ہوں، اپنی معلومات کے مطابق کہتا ہوں، اور اپنے اس نظریے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ جتنی بڑی قربانی دی گئی ہے اس کا کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ یہ جو ابھی متاثرین کے لیے آباد کاری کا معاملہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ سروے کریں آ کے، یہاں آپ کے عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ لیں کہ کہیں سیوریج نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ بجلی موجود نہیں ہے، پانی کا مسئلہ موجود نہیں ہے، کہیں سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، اور پھر یعنی ذیلی کو بجات کے لیے کہا گیا جی کہ کتنے پرپوزل بنے، رقبے ایوارڈ کیے گئے، پھر اب کیا ہے جی کہ وابطہ کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایوارڈ جو ہے وہ جاری ہو سکے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کو آباد کیا جائے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ اداروں کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے، کسی دوسرے پہ نہیں ڈالی جا سکتی، لوگوں پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی۔ حکمران جو ہیں، حکومتیں جو ہیں، وہ تو چونکہ ایک باپ کا درجہ رکھتی ہیں رعایا کے لیے چونکہ ان کو ہر چیز مہیا کرنا اور بیسک نیڈز پہنچانا جو ہے وہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ادارے جو ہے ہمارے اگر صاف اور شفاف طریقے سے کام کریں تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ نہ صرف رٹھو اور رامپل بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وابطہ کی بنی ہوئی کتنی عمارات ہیں، کروڑوں روپے جو ہیں وہ صرف ہو چکے ہیں۔ اسلام گڑھ کے اندر آپ دیکھ لیں، اور میرپور کے اندر بھی دیکھ لیں، نیو سٹیز بنائی گئی، چکسواری کے اندر دیکھ لیں، ڈڈیال کے اندر دیکھ لیں، کتنی کروڑوں روپے کی عمارات جو ہیں وہ اب جو ہے وہ کھنڈرات کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ کہیں جو ہے وہ بیل پڑے ہوئے ہیں، کہیں جو ہے وہ اور قسم کے جانور جو ہیں وہاں تالے لگے ہوئے ہیں، بھوت کا عالم ہے، بھوت بنگلے بن چکے ہیں یہ عمارات، اور کوئی جو ہے بے حسی کا یہ عالم ہے، کوئی پوچھنے کی جسارت نہیں کرتا کہ بابا یہ اتنے کروڑوں روپے کیوں صرف کیے گئے۔ یہ ان لوگوں کو اگر بلڈنگوں سے زیادہ بہتر تھا پھر ان کو معاوضے دے دیے جاتے، ان کو زمینوں کے ریٹ جو ہیں وہ زیادہ دے دیے جاتے جو ان کی متاثر ہوئی ہیں۔ تو پھر اگر یہ بلڈنگیں جو ہیں یہ ناکارہ ہیں، ان کا استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی کالج یا سکول جو ہے وہ نہیں اگر فنکشن کیا جا سکتا، اس میں کوئی ہیلتھ کی اور کوئی سہولت مہیا نہیں کی جا سکتی، تو پھر یہ سارے کے سارا ایک ناکارہ سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے یہ آج آپ دیکھ لیں کہ اربوں روپے کا جو ہے نقصان، اور کس کا نقصان ہے؟ یہ قوم کا نقصان ہے، غریب لوگوں کا نقصان ہے، میرا اور آپ کا نقصان ہے، جس کی تلافی اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی پرسان حال جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ صحیح بات۔ چوہدری صاحب آپ نے بات کی سیاسی انفلوئنس کی، لوگوں جو ہے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوگی وہی آزاد کشمیر میں حکومت بنا سکتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے کہ جو وفاق میں ہوتا ہے وہ آزاد کشمیر میں، اس کو پھر آپ دادلی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ یہاں پر مسلط کرتے ہیں؟ کیا جی چوہدری صاحب؟ آصف قریشی صاحب آپ کا چونکہ سوال جو ہے وہ شاید کسی فنی خرابی کی وجہ سے کوئی میں دوبارہ کرتا ہوں آپ نے سیاسی انفلوئنس کی بات کی تو آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر میں لوگوں کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ حکومت ہو وہی آزاد کشمیر میں حکومت بناتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی وفاق میں حکومت ہو وہ سرکاری مشینری کا استعمال کر کے یہاں پر جو ہے وہ اپنی حکومت بنواتا ہے؟ کیا یہ لوگوں کی سوچ چینج ہونی چاہیے اور لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے کہ جو جس کو ووٹ دے گا وہی جیتے گا؟ یہ سوچ ہونی چاہیے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی اور قانونی تناظر میں آصف قریشی صاحب اس کا جائزہ لیا جائے تو آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک الگ حیثیت کا ایک خطہ ہے، اور اس کی اپنی حکومت موجود ہے، وزیر اعظم ہے، صدر ہے، ریاستی اسمبلی موجود ہے، پھر اس کے تمام سپریم کورٹ موجود ہے، ہائی کورٹ، یہ سارے کے سارے، لیکن ایک لمبے عرصے سے وزارت امور کشمیر چونکہ موجود ہے، پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ افسوسناک امر ہے کہ چونکہ ہم ایک طرف ریاست جموں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ایک پھر اگر آزاد کشمیر کے رہنے والوں کو ان کے رائے دہی کو اور ان کے ووٹ کو جو ہے وہ چرا لیا جائے یا ان کو جو ان کی رائے ہے اس کا استعمال ان کو صحیح نہ کرنے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ باعث افسوس بھی ہے۔ لیکن اس میں ہمارے تمام لوگوں کو ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ ہونا چاہیے
اور حکومت پاکستان کو بھی اس کا ادراک کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی اپنی ریاستی اسمبلی موجود ہے، ان کا ایک سیٹ اپ موجود ہے، اور اس حیثیت میں لوگ جو ہیں وہ فیصلہ کر پائیں کہ انہوں نے اپنی نمائندے کن کو چننا ہے، اور آزادانہ اپنی رائے کا استعمال کریں، اس میں کسی طرح کی کوئی مداخلت جو ہے وہ کسی سائڈ سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو کشمیر کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں نقصان دہ ہوتا ہے، کشمیر ایشو جو ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے کہ اگر ہم ایک طرف بھارت کے خلاف یہ اس ایشو کو سامنے لے کے آتے ہیں دنیا کے سامنے جی کہ بھارت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر پہ غاصبانہ ہر طرح کا قبضہ کرتا ہے، ہر طرح کی مداخلت کرتا ہے، تو آزاد کشمیر کے رہنے والے جو ہیں ان کی اپنی آئینی حیثیت ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یقیناً جو ہے وہ آزاد کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا چونکہ شرک بھی آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک سیٹ اپ تو موجود ہے، ایک سیٹ اپ موجود ہے، اور جو 24 اکتوبر 1947 کو جو ریاست کا یہ حصہ جو ہے وہ آزاد کروایا گیا، اور اس کے بعد اس کا ایک صدر بنایا گیا، اس کے بعد اسمبلی معاوضے وجود میں آئی، 1974 میں انٹرم ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا، یہ ساری وہ چیزیں موجود ہیں، سپریم کورٹ ہے، سارا کچھ ہے، تو پھر ان اداروں کو انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کرنے دیا جائے اور اس میں مداخلت نہ کی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو کشمیر کاز کو جو ہے وہ فائدہ ملے گا، کشمیر ایشو کو کہ ہم اس کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو خطہ لوگوں نے اپنی قربانیوں سے، اپنی جدوجہد سے اور اپنی خون سے قربانی دے کے اپنی جان و مال کو تو یہ آزاد کروایا یہ خطہ، تو لوگوں کو حق رائے دہی جو ہے اس کا بھی آزادانہ استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اس پہ بھی کوئی شک خون نہیں مارتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر بات ہے، اور اس میں تمام لیڈروں کو میں سمجھتا ہوں کہ بقائے سے آپ دیکھیں بہت پہلے کا عرصہ دیکھ لیں، جس وقت سردار عبدالقیوم خان مرحوم یا کے ایچ خورشید تھے، اس وقت بھی جو وزارت امور کشمیر جو ہے اس نے اپنا یہاں مداخلت شروع کی اور کس طرح اس نظام کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ ضرور احساس ہونا چاہیے، اور سارے کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ حق دینا چاہیے کہ نہیں، آزاد کشمیر کے رہنے والے جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنا ووٹ کا استعمال کریں اور اپنی ریاستی اسمبلی کے اندر جو بھی چناؤ کرنا چاہتے ہیں وہ آزادانہ طریقے سے کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ کشمیر ایشو کے لیے بھی ایک بہت فائدہ مند بات ہے۔ کشمیر ایشو کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر میں آزادانہ کا آزادانہ استعمال کا حق دیا جانا چاہیے۔ چوہے صاحب واپس ہم حلقہ کی طرف آتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ 85 سے تو جمہوری جو ہے وہ پرائم منسٹر، پہلے تو صدارتی نظام چلتا رہا، اس کے بعد جو ہے وہ سردار سکندر صاحب جب آئے، وہاں سے ہم شروع کریں اگر تو اس وقت تک کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے حلقہ میں تعمیر و ترقی ہوئی ہے، بالخصوص آپ دیکھ لیں کہ صحت کی اگر ہم بات کر لیں تو چکسواری اور اسلام گڑھ میں 2 رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ بھی شام 4 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے حلقہ میں یہ جو فلاحی ادارے نہ ہوں تو یہ لوگ کدھر جائیں شام کو، جو اگر ایمرجنسی کی صورت میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی نظام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور کتنی ہماری نوجوانوں کی اموات اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی اس طرح کا ہاسپیٹل نہیں ہے، سرکاری طور پر کوئی سہولت نہیں ہے۔ یہ اربوں روپے کا بجٹ کس طرف جاتا ہے؟ آصف قریشی صاحب یہ بھی باعث افسوس ہے سب لوگوں کے لیے، اور لمحہ فکریہ بھی ہے، اس پہ یقیناً سب لوگوں کو توجہ بھی دینی چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ حکومتیں جو ہیں وہ ذمہ دار اس لیے ٹھہرائی جاتی ہیں کہ چونکہ ان کو زمام اقتدار اس لیے سونپا جاتا ہے کہ وہ اداروں کی بہتری کے لیے، اداروں کی اسٹرینگتھن کے لیے اور اداروں کی تطہیر کے لیے کام کریں۔ وہ نہ صرف کہ لوگوں کو سیاسی طور پر جو ہے وہ ان کو ٹوٹی نلکے اور ان چیزوں میں الجھائے رکھیں اور اپنی سیاست کرتے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے کہ اگر آپ نے درست کہا ہے کہ آج میرپور کے اندر بھی چلے بہت بڑا فقدان ہے کہ کوئی اس طرح کا ہاسپٹل جو ہے وہ موجود نہیں ہے، لوگوں کو اسلام آباد اور لاہور کا رخ کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو حلقہ نمبر 2 کے اندر تو کسی طرح کی کوئی سہولت سرے سے موجود ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی آپ نے بالکل بر وقت نشاندہی کی ہے اور درست نشاندہی کی ہے کہ نہ صرف چکسواری بلکہ اسلام گڑھ کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے ہسپتال کے اندر کوئی سہولیات موجود نہیں ہے۔ اگر ویلفیئر ٹرسٹ موجود نہ ہوں، این جی اوز جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں، یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ہسپتال اگر موجود نہ ہوں تو لوگوں کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس اعتبار سے یقیناً جو ہے ایک باعث افسوس بھی ہے اور یہ پریشان کن صورتحال ہے، اور لوگوں کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا لوگوں کو پھر انہیں لوگوں کو الیکٹ کرنا چاہیے، پھر ہی وہی نمائندے ہونے چاہیے جو ایک تواتر
एक लंबे अरसे से, तवील अरसे से जो है वो लोगों को हर बार एक नए रूप के अंदर, एक नए चेहरे के साथ नई लोगों को उमंगें दिलाते हैं, नए लोगों को उम्मीदें दिलाते हैं, और फिर वो बार बार, और फिर काम वहीं का वहीं रहा, परनाला वहीं का वहीं। लेकिन लोगों को अब ये सोचना चाहिए कि लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक रेवोल्यूशन जो है, और मुझे नौजवान तबके से ये तवक्को है। मैं इसलिए ये अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अल्फन आपको ये कहता हूँ कि मेरा कोई जाती एजेंडा मौजूद नहीं है कि मैं सियासत में आके सिर्फ इबादत के नुक्ते नजर से, मेरी कमिटमेंट है कि मैं जिस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी दे रखी है, मैं आखिरी सांस तक जो है वो लोगों की खिदमत में गुजारूं, और एक हकीकी मानू में जो निजाम है, मैं उस निजाम का हिस्सा बन के तो लोगों की खिदमत कर सकूं। लेकिन अफसोसनाक अमर इसके साथ नौजवानों के लिए, चूंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि वो अगर सही तरीके से अपनी सोच को जो है वो मजबूत बना लें, और उनकी ये जहन में ये आ सके कि वाकईतन इन लोगों से छुटकारा हासिल करके हमें एक इनकलाब की तरफ जरूर आना चाहिए, और हमें सिर्फ अपनी एफिलिएशन उस एतबार से कि हम क्यों बरादरी के हैं, कबीले के हैं, किसी के अजीज व अकारिब हैं, या कोई रिश्तेदारी आड़े आ जाती है, या कोई और सियासी एफिलिएशन, मैं समझता हूँ कतई नजर उसके, अगर लोग आज बेहतर तरीके से तकाबल कर सकें हल्के के अंदर कि उनकी नुमाइंदगी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर किस तरह के लोग जो है वो भेजे जाने चाहिए, तो ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ फिर बेहतर हो सकती हैं, डेवलपमेंट भी हो सकती है, हॉस्पिटल्स की सहूलतें मिल सकती हैं, एजुकेशन की सहूलतें मिल सकती हैं, और तमाम हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो चुका है, इसको बेहतर बनाने में भी जो है वो कानून साजी की जा सकती है, और कानून बनाए जा सकते हैं, ताकि लोगों का जो पैसा है, बजट है, वो किसी तरह उसका ज़िया नहीं होना चाहिए, पानी और तेल की तरह जो है सड़कों पे नहीं बहाना चाहिए, बल्कि उसका इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त तरीके से होना चाहिए, और लोगों को पता चले कि एक वेलफेयर स्टेट के अंदर लोग रह रहे हैं, हर शहरी को जो है बिला इम्तियाज सारी सहूलतें और जरूरियात जो है वो हासिल हो सकें। बहुत अच्छा चौधरी साहब, हम आते हैं अब जो इस वक्त हमारे मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है। आप देख लें कि 1 साल से ज़ायद अरसा से वहाँ पर कर्फ्यू है और लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हमारे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट, जो हमारी वकील है, जो हमारा मुकदमा लड़ रही है, वो इस्लामाबाद में बैठकर तो बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपकी जमात का, अगर आप मेंबर असेंबली मुंतखब होते हैं, या आपकी जो पाकिस्तान में जमात है उसका जो मौजूदा सूरत हाल है, इस पर क्या आप जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है, इससे आप मुतमिन हैं? आसिफ कुरैशी साहब, मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त तक कश्मीरी कौम जो है उसके अंदर बेदारी पैदा नहीं होती और एक जज्बा, वो जज्बा, उसको आप जज्बा जहाद, इसलिए मैं कहता हूं कि अस्करी कुव्वत मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की फौज जो है वो कलमे की बुनियाद पे, ईमानदारी की बुनियाद पे दुनिया के अंदर और कोई ऐसी फौज नहीं है, मैं समझता हूं कि जो इतने जज्बे से लड़ सकती है। उसकी पीछे वजह है कि उसकी वजह यह है कि चूंकि ये ईमान और उस कलमे की ताकत पर जो है हमारी फौज जो है आज मतलब कि दुश्मन की बड़ी से बड़ी ताकत से भी मुकाबला करने की सलाहियत रखती है, और यह हमें फख्र है कि पाकिस्तानी फौज जो है। लेकिन इसके साथ कश्मीरी कौम को जो है वो आज तक कश्मीरी कौम को आजादी के लिए तरबियत नहीं की गई है। मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है। मैंने कहीं ब्रेडफोर्ड के 87 के फंक्शन में ये कहा था वहां कि जिस वक्त कश्मीरी कौम की जो तरबियत है उस पर तो कश्मीरी जो है वो कुर्बानियां दे रहे हैं, माओ बहनों और बेटियों की इज्जतें जो है वो सारी जो है वो लुट गई हैं, उनके सुहाग उजड़ गए हैं, और पैरालाइज हो गए हैं, नौजवान जो है बिनाई से महरूम हो गए हैं, बूढ़े जो हैं, और कितने लाखों लोग जो है वो उन्होंने शहादत हासिल की है। लेकिन इस बेस कैंप के अंदर बेहसी का ये आलम है कि यहाँ लोगों की आजादी के लिए तरबियत नहीं की गई, बल्कि जाहिरी मकासद, आर्जी मकासद के लिए लोगों की तरबियत की जाती रही, और उस मकसद के लिए लोग जो है वो दीवाना वार उठ के कुर्बानियां भी लीडरों के लिए देना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या कश्मीर कास के लिए अगर इनकी तरबियत की जाती, इनके अंदर वो जज्बा पे बेदार किया जाता, तो जिस वक्त भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये महसूस करे कि अब उन्हें कोई और किसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत को सबक सिखाने की जरूरत है, और हमारी पाकिस्तानी फौज जो है वो बिल्कुल सरबकस तैयार है, तो फिर कश्मीरी कौम भी उसकी पुष्ट पे खड़ी होती पूरी फौज के साथ। तो मैं समझता हूँ कि आजादी के लिए सबसे बुनियादी तौर पर जरूरत है कि कश्मीरियों के अंदर जो है वो जज्बा जहाद पैदा किया जाए। और आज लाखों इंसान जो है वो कश्मीरी जो है वो कुर्बानी दे चुके हैं। 1.5 साल के, तकरीबन 1.5 साल का अरसा होने का है लॉकडाउन, कितना बुरा लॉकडाउन है, कर्फ्यू का समय है, और बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, औरतें हैं, ख्वातीन हैं, हमारी माएं बहनें जो है वो
بازار تک نہیں جا سکتی ہیں، ادویات نہیں خرید سکتی ہیں، اور ان کو تعلیم سے بھی محروم کیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ذبح کیا گیا، اور بھارت کی جو ہے وہ 9 لاکھ فوج جو ہے وہ کشمیریوں کے سروں پر مسلط ہے، اور ان کا جینا جو ہے اس نے دوبر کر رکھا ہے. اتنا ظلم اور بربریت شاید دنیا کے کسی اور خطے میں بھی ہو، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پلیٹ فارم سے مجھے یہ موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف ریاست کی اسمبلی کے اندر بلکہ میں کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں بھی کوئی مناسب فورم ہے وہاں جو آواز یہ بلند کی جائے، اور کشمیر کی آزادی صحیح طریقے سے جو ہے کشمیریوں کو، مظلوم اور محکوم کشمیریوں کو آزادی کے لیے جو ہے وہ جدوجہد جو ہے وہ برابر ہو سکے. نہ صرف مظلوم اور محکوم کشمیریوں بلکہ تحریک لبیک کے مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر بھی اگر کوئی محکوم ہے، مظلوم ہے، یا جہاں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے نظام کے مطابق جو ہے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مزاحمت اور بھرپور طریقے سے جدوجہد کی جائے. ویری گڈ. چوہے صاحب، جو اس وقت گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہی ہیں جی کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے، ہونا چاہیے. کبھی بناتے ہیں، کبھی. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گلگت بلتستان ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے اور رہنا چاہیے، یا اس کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جانی چاہیے؟ سکھریش صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی اور قانونی طور پر اگر اس کا آپ تجزیہ کریں گے تو بالکل آسانی سے آپ کو یہ علم ہوگا کہ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا آئینی اور قانونی حصہ ہے. ہماری آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ اس فیصلہ بھی دے چکی ہے بہت پہلے کہ یہ ریاست کا حصہ ہے، ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے گلگت بلتستان. اور عارضی طور پر 1949 میں جو ہے وہ پاکستان کے حوالے جو ہے وہ انتظام و انصرام جو ہے ان کے حوالے کیا گیا تھا قرارداد کے ذریعے، معاہدے کے ذریعے، معاہدہ کراچی کے ذریعے. اور اس کے بعد کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق بھی یہی تھا کہ یہ عارضی طور پر ایک سیٹ اپ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر کشمیر ایشو جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوگی. اور ریاست کی آزاد کشمیر کی اسمبلی کے اندر بھی 2 دفعہ یہ قرارداد جو ہے وہ پیش ہو چکی ہے کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کی کوشش نہ کرے، اس سے باز رہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے اور اس کو کسی صورت بھی پاکستان کا صوبہ جو ہے وہ ڈکلیئر نہ کیا جائے. جس وقت تک اس تصواب رائے نہیں ہو جاتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کو آج المیہ کیا ہے کہ کشمیر کاس کے لیے کشمیر کا مسئلہ جو ہے کیوں جو ہے اس وقت تک ایک لمبے عرصے تک حل نہیں ہو سکا. بے شک پاکستان جو ہے وہ ہمارا وکیل ہے، وہ وکالت بھی کرتا ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان جب تک کشمیری جو ہیں ان کو فریق کے طور پر شامل نہ کریں گے اپنے مذاکرات کے اندر، اس وقت تک چونکہ بنیادی طور پر کشمیری جو ہیں اس مسئلے کے فریق ہیں. اور کشمیری اگر کسی فورم پہ بھی شامل نہیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 ممالک جو ہیں، بے شک وہ پاکستان جو ہے ہماری امیدوں کا مرکز ہے، لیکن کشمیریوں کو بحیثیت فریق جب تک شامل نہ کیا جائے اس وقت تک اس مسئلے کا حل جو ہے وہ مجھے ممکن نظر نہیں آتا. اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی یا اپیل بھی ہوگی آپ کے ذریعے سے حکومت پاکستان سے کہ وہ جہاں بھی جس فورم پہ بھی کشمیر کے لیے ڈائیلاگ کیا جائے، کشمیر کے لیے کشمیر ایشو پہ بات کی جائے تو کشمیر کی نمائندہ حکومت یا کشمیر کے دونوں پار کے جتنے لیڈران ہیں ان کو شامل کیا جائے تاکہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ صحیح سمت جو ہے اس کی جو ہے وہ آزادی کے لیے بات کی جا سکے اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکے. چوہے صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اگلا سال جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے آزاد کشمیر میں، تو آپ چونکہ ابھی آپ نے نئی جو ہے تحریک لبیک کا یہاں سے آغاز کیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان 4 5 6 مہینوں کے اندر آپ کا پیغام حلقہ نمبر 2 کے گھر گھر پہنچ جائے گا؟ انشاءاللہ آصف قریشی صاحب، میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ موجود ہیں اور یہاں بھی بڑا فاسٹ ہے. مطلب وہ چونکہ ایک سوشل میڈیا بھی ہے، یہ کمپین میں اب اس طرح کی مشکلات جو شروع میں تھی وہ اب میں سمجھتا ہوں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہیں اور ایک نیا ماحول جو ہے وہ بن رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلکہ اس تحریک کا جو لباب اور اس کا جو منشور ہے بہت واضح اور بڑا آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اترتا جا رہا ہے اور لوگوں کے چونکہ ایمان کا حصہ ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں، صدق کے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اگر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے لوگ جو ہے ان کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اس فرسودہ نظام کو ختم کر کے اس ایسے نظام کی طرف جس نظام کے اندر بلا تخصیص
کوئی بھی شخص جو ہے وہ بچے سے لے کر بوڑھے تک کسی طرح کی اس کی ضروریات بیسک اس کے مسائل ہیں، تو اس نظام کی وجہ سے وہ نظام جو ہے اس نظام کی وجہ سے ان کے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اخروی زندگی کی اور نجات کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق وفا جو ہے وہ نبھایا جائے، اور اس ووٹ کی اس پرچی کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے روز محشر کہ یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والوں نے ہم سے یہ تقاضا کیا تھا کہ فرسودہ نظام سے جان چھڑا کے آپ کے نظام کے نفاذ کے لیے ہم اپنی رائے کا استعمال کریں یا اپنی سوچ کا اظہار کریں، تو ہم نے کوئی دیر نہیں کی بلکہ ہم نے آمین کہا اور لبیک کہا۔ ہم نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی نظام دنیا کے اندر موجود ہے۔ اور میں بلا مبالغہ آصف قریشی صاحب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیے ہوئے نظام کا وہاں لوگ فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں تو آپ مجھ سے پوچھتے ہیں سیدنا فاروق اعظم کے دور کے نظام کی، یہ جو آپ کو چائلڈ بینیفٹ ہے، یہ جو ان امپلائمنٹ بینیفٹ ہے، یا آپ کے جو پوسٹ آفس کا نظام ہے، یا جو آپ کے ریسورس کا نظام ہے، یہ سارے یہ نظام جو ہے یہ دیا ہوا اس سیدنا فاروق اعظم اور خلفائے راشدین کے دور کا دیا ہوا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ وہ قومیں اس لیے ترقی کر گئی ہیں کہ انہوں نے ہمارے اسلام کے ان پرنسپلز کو، ہمارے اسلام کے اس اچھے نظام کے اندر سے جو اچھی چیزیں تھی ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے۔ ہم محروم رہ گئے، ہم دیکھتے رہ گئے کہ ہم ٹھیک ہے طاق میں بند کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، بس ٹھیک ہے جی کوئی فرشتہ شاید آئے یا کوئی ایسی کوئی قدرت کی طرف سے غیبی طاقت آئے کہ ہم جو ہے وہ اس نظام کو نافذ کرتے۔ نہیں، ہم پہ یہ فریضہ ہے، امت مسلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہر شخص کیا ہے اس پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا کہ لوگوں، میں اللہ کے دین اور اللہ کے اس نظام کی طرف آپ کو میں نے اپنا پیغام جو ہے اللہ کا آپ کی طرف پہنچا دیا ہے۔ 3 دفعہ آپ نے پوچھا کہ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا اللہ کا، جو لوگوں آپ نے سن لیا؟ تو کہا جی سن لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو یہاں موجود ہے انہوں نے سن لیا، جو یہاں موجود نہیں ہے وہ دوسروں کو جا کے بتائیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کا کیا پیغام دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے اگر اس پیغام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کو اگر لوگ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے سمجھ گئے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ حلقہ نمبر 2 کے اندر میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں نے اب سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ فرسودہ نظام سے جان چھڑا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے لیے جو ہے وہ ووٹ کا استعمال کیا جائے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی خوشگوار تبدیلی آپ دیکھیں گے۔ چوہے صاحب، نظام تو تقریباً موجود ہے، آپ دیکھ لیں کہ سالانہ ہم کروڑوں روپے اربوں روپے جو ہے وہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں جاتی کدھر ہے۔ نظام تو وہی ہے کہ جو اربوں روپیہ وہ غریب آدمی پر، عام آدمی پر خرچ کیا جائے تاکہ ان کی حالت زار کو بہتر کیا جائے، لیکن پتہ نہیں وہ نظام کی خرابی جو ہے اس کی بیٹھ چڑھ جاتا ہے۔ ہر سالانہ جو ہے ہمارا اربوں روپیہ وہ زکوٰۃ والا وہ حکومتیں کھا جاتی ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کرے کہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ آگے آئیں، اور یہ جو حالات ہیں ملک کے، اور یہ جو لوگوں کو عام آدمی کو جو ہے وہ سہولت جس کا وہ ایک خواب دیکھتا ہے، جو کتنے عرصے سے کئی ہمارے جو لوگ ہیں وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں کہ بہتری آئے گی، لیکن بدقسمتی سے نہیں آ سکی۔ جو بھی اقتدار میں گیا اس نے اپنی تجوریاں بھری اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں آخر میں ایک دو سوال جو ہے وہ ضمناً چوہے مجید صاحب نے کوئی چند دن پہلے ایک بیان دیا تھا، بڑے قابل احترام ہے ہمارے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جس کے جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے وہ بھی آج اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ کیا کوئی خوف حلقہ میں پیدا ہو گیا، یا کیا کوئی لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ چوہے صاحب کو ایسا بیان دینا پڑا؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑے قابل احترام ہے ہمارے چوہے صاحب۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، چونکہ چوہے صاحب نے اگر یہ کہا ہے تو میں کس طرح میں بات کروں کہ انہوں نے یہ کیوں کہا، یا اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے کہ وہ اتنی چھوٹی بات کر گئے اتنا بڑا آدمی ہو کے، کہ اگر دار و مدار صرف پیسہ ہی ہے، اگر پیسے کی وجہ سے ہی سیاست کرنی ہے تو پھر عبادت کاہے کی ہے؟ اور اگر اسی کو مطمع نظر بنانا ہے کہ ہم نے اسی کے زور پہ یا برادری کے زور پہ یا پیسے کے زور پہ یا کسی اور طاقت کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، سیاست جو ہے وہ اس کو اگر یوں سمجھا جائے کہ عبادت کے طور پر، تو پھر ان چیزوں کی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے، ان کو ثانوی حیثیت ہے۔ پیسہ جو ہے وہ آپ کی ضرورت تو ہو سکتا ہے لیکن مقصد نہیں ہو سکتا ہے۔ مقصد اگر عبادت ہے تو پیسہ صرف اس کے لیے آپ استعمال تو چلیں ٹھیک ہے وہ تو ہے، لیکن اس کا بھی ایک جائز استعمال جو ہے۔ جن لوگوں کے پاس آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں جو مونگ پھلی جو ہے وہ کاشت کرتے تھے، یورپ کے اندر دیکھ لیں، باقی ملکوں کے اندر، تو وہ اگر کاشت کرتا تو وہ ملک کا صدر بن گیا۔ تو کس طرح لوگوں نے وہاں، چونکہ کسی یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار بدقسمتی سے
یہ سیاستدانوں نے یعنی اس معیار کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بنانے کی کوشش کی ہے جی کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا، بڑی گاڑیاں ہوں گی اور بڑے اس کے یعنی چاق و چوبند قسم کی سارا سسا، تو وہ شاید سیاست کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور وہ سروائیو کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. اب لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں. لوگ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اور لوگوں کے آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کی جاتی ہیں. سیاست جو ہے وہ ہر شخص کا بنیادی حق ہے، اور جو بھی عبادت کے لیے سیاست میں آنا چاہتا ہے اس کی جیب میں اگر کوئی کھوٹا سکہ بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فخر ہونا چاہیے. اور میرے جیسے شخص کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ فخر حاصل ہے کہ میں پیسے کے بل بوتے پر یا کسی اور طاقت یا کسی اور بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنی فکر و نظر کے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے نظریے کے اعتبار سے، اور لوگوں کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہے خدمت خلق کی اس اعتبار سے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو میں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، اور بزرگوں کی نظر کرم سے، اور فیض پور شریف کے بزرگوں کا اور میرے والد جو ہے وہ میرے لیے ہمیشہ نشان راہ رہے ہیں اور نشان منزل بھی رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے میری آئیڈیل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس بھروسے پہ میرے اندر ایک ایسی قوت موجود ہے جو شاید نہ پیسے میں کے اندر موجود ہو سکتی ہے وہ قوت، نہ کسی اور دولت کے اندر وہ قوت موجود ہو سکتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اپنے اس جسم کے اندر، اس ناتواں جسم کے اندر محسوس کرتا ہوں کہ وہ قوت جو ہے وہ مجھے لوگوں کی خدمت پہ جو ہے اور عبادت کے لیے وہ مجبور کرتی ہے، اور میں موجود ہوں. چوہے صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آخر میں آپ کی طرف سے جو تارکین وطن برطانیہ سمیت پوری دنیا میں آباد ہیں ان کے لیے اور حلقہ نمبر 2 کے عوام کے لیے آپ کی طرف سے کیا میسج ہے؟ آصف قریشی صاحب، اوورسیز کے اندر بالخصوص برطانیہ میں رہنے والے جو ہیں تارکین وطن جن کو کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، اس کے لیے بلا تنخواہ سپاہی اور سفیر ہیں. اور میرے ملک پہ جو آپ کا بھی ملک ہے، میرا خطہ جو آپ کا خطہ ہے، مدر لینڈ ہے، یہاں ہم پیدا ہوئے، آپ بھی پیدا ہوئے. سچی بات ہے کہ جب بھی کوئی ناگہانی آفت ہو، زمینی ہو، آسمانی ہو، کسی طرح کا بھی کوئی مشکل مرحلہ ہو، تو سب سے پہلے جو آواز یہاں پہنچتی ہے، سب سے پہلے جو امداد یہاں پہنچتی ہے، وہ آپ کے اوورسیز برطانیہ کے لوگوں پہ ہوتی ہے. اس لحاظ سے برطانیہ کے رہنے والے اوورسیز کشمیری یا پاکستانی ہیں، وہ سارے اس کے سارے خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل وقت میں، ہر مصیبت گھڑی میں انہوں نے اپنے وطن کو، اپنے خطے کو جو ہے وہ اسی طرح سمجھا ہے کہ واقعتاً وہ اس ملک کے رہنے والے ہیں اور اس ملک سے کتنا سچا پیار کرتے ہیں. زر مبادلہ کی شکل میں ہو تو کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے وہ ملک پاکستان اور آزاد کشمیر کو حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں خوشحالی ہے. اگر برطانیہ کے ہارڈ ورکر لوگ موجود نہ ہوتے، فیکٹریوں میں، فاؤنڈریوں میں کام کرنے والے، راتوں کو، دنوں کو برف باری کے عالم کے اندر، اب تو موسم تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن مجھے یاد ہے، مجھے اندازہ ہے کہ برف باری کے دوران بھی جو ہے وہ ہمارے لوگ کتنی مشکل اور کتنی محنت اور کتنی مشقت سے وہاں انہوں نے کام کیا اور اپنے علاقے کو خوشحال بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کی، اپنا خون تک صرف کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق تحسین ہے. میرا پیغام صرف یہی ہے. میں نے کہیں وہاں بھی یہ کہا تھا برمنگھم کے اندر ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کہ وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ ہمارے یہاں جو برطانیہ میں رہنے والے کشمیری ہیں ان کو کیا پاکستان کی سیاست کے اندر حصہ لینا چاہیے یا پاکستانی جماعتوں کے اندر. تو میں نے یہ تجویز کی تھی، شاید وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں رہنے والے جو ہیں، چونکہ وہاں مسلم کمیونٹی جو ہے وہاں اس کو ضرورت ہے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے، تو وہاں کی جو سیاست ہے اس میں تو بھرپور ان کو حصہ لینا چاہیے. یہاں کی سیاست کے متعلق ہاں ایفیلیشن ضرور ہونے چاہیے، اور چونکہ آپ کی بڑھ چڑھ کے ایفیلیشن موجود ہے اور آپ محبت بھی رکھتے ہیں، یہاں کی تمام لوگ جو ہیں ان سے کسی سیاسی جماعت سے، مذہبی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہوں، آپ کے اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان سے آپ محبت بھی کرتے ہیں، وہ رہنی چاہیے. اور وہ ابدی حقیقت بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، وہ محبت لازوال بھی ہے، چونکہ ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، ایک جسم کے مختلف حصے ہیں ہم، اور ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا مذہب ایک ہے، اور ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں. اس اعتبار سے میں اوورسیز کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ وہاں کے رہ کے جتنے بھی آپ، ہمیں یہ فخر حاصل ہوتا ہے کہ وہاں کے لارڈ میں، وہاں ہاؤس آف لارڈز کے ممبر، وہاں ممبر آف پارلیمنٹ، وہاں جو ہے وہ لوکل کونسلز کے اندر، وہاں سٹی کونسلز کے اندر، وہاں آپ کی سول سروس کے اندر بھی وہاں جو ہے وہ ہمارے کشمیری جو ہیں وہ موجود ہیں. تو میں اس سے زیادہ بڑا ہمارے لیے کیا فخر ہو سکتا ہے، اور سچی بات ہے بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو میں یہ توقع رکھتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، مجھ جیسا شخص اگر
اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی نگاہ فیض سے، بزرگان دین کی نگاہ فیض سے اور آپ کے تعاون سے، نوجوانوں کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ ووٹ کی پرچی کے اعتبار سے اور سوچ کے اعتبار سے اگر مجھے یہ تعاون حاصل ہوا، میں ممبر اسمبلی بنا، پارلیمنٹ میں گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین دلانا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اوورسیز کے لوگ جو ہیں ان کے کیا مسائل ہیں، اور جو یہاں آتے ہیں تو شاید وہ مایوس ہو کے واپس لوٹتے ہیں، اور وہاں ہم جب جاتے ہیں تو کتنی خدمت کرتے ہیں، کتنا ہمیں ویلکم کرتے ہیں، ہمارے گلوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہمیں روٹیاں کھلاتے ہیں، ہماری جیبوں میں پاؤنڈز ڈالتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بڑی محبتیں دیتے ہیں۔ وہ محبتیں رہتی زندگی تک، آخری سانس تک جو ہے ہمیں یاد رہتی ہیں، اور سچی بات ہے وہ ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہے ہم اپنے اس گندے نظام کی وجہ سے، اس خراب نظام کی وجہ سے ان کی اس طرح حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے۔ میں اکثر جو نوجوان ہمارے عزیز و اقارب آتے ہیں وہاں سے، میں ان کو اپنے اس گندے نظام کے ملاحظہ ضرور کراتا ہوں، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں اور اصلاح کے لیے آپ اپنی تجاویز دے کے جائیں کہ جس طرح آپ کے ملک کے اندر ایک اچھا نظام موجود ہے، کاش ہم بھی ایک اسلامی فلاحی ریاست جو ہے جس کا تصور موجود ہے اس کو ہم یہاں اپنا کے آپ کو یہ باور کرا سکیں کہ نہیں، وہ جس کو آپ اچھا ملک کہتے ہیں ہاں بھلے ہے، لیکن اس سے اچھا ملک جو ہے وہ ملک پاکستان ہو سکتا ہے، آزاد کشمیر کا خطہ ہو سکتا ہے، یہ پاک دیش ہو سکتا ہے، جس دیش کے اندر رہ کے آپ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ سہولتیں، کئی گنا زیادہ جو ہے وہ آپ بہتر اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ توقع ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کاوش ہوگی کہ میں اوورسیز جتنے بھی رہنے والے ہیں ان کو مایوس نہ کروں۔ چوہے صاحب بہت شکریہ، ہم دعا گو ہیں کہ جس اسلامی فلاحی مملکت کے لیے آپ کو شاہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ بہت جلد آپ سے نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ بہت شکریہ آصف صاحب، بہت